چلو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ اب شروع کریں گے نماز کا طریقہ. نماز کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھنا تاکہ ہمیں اس کا سارا پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے ہم نے جب پڑھنی ہے. ایک ایک لفظ جو ہم ادا کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اس میں. تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے آج. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور شروع کرتے ہیں اذان سے, کیونکہ ظاہر ہے نماز تو ہماری پہلے اذان سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم سب کو پتہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم اذان سنتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک دعا بھی پڑھنی ہوتی ہے. تو کس کس نے یاد کی ہوئی ہے؟ اگر آپ سب لوگوں کو آتی ہے تو اچھا ہے. اور اس نماز جو دعا ہے اس کا پڑھنا کیوں امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ اذان سنے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہاں تک ہے صرف. بعض اوقات اس میں کچھ آپ کو ایڈیشن بھی ملے گا کچھ بکس میں, لیکن یہ یہیں تک ہے ایکچوئل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو یہ پڑھ لے تو اس کو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں اس دن, تو اس دعا کو عادت بنا لیں اپنے پڑھنے کی. اور اس کا اگر آپ لوگوں کو معنی جاننا چاہتے ہیں تو میں پڑھنے سے پہلے آپ اذان کے بعد, اذان جب بھی آپ نے سنی, اذان اب تو ریکارڈنگز میں ہمارے پاس ہوتی ہیں, کلاک ہوتے ہیں, تو آپ نے جیسی اذان کی آواز سنی, اذان فنش ہوئی, آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھنی. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اذان جب ہم سن رہے ہیں نا تو اس کو رپیٹ کریں ساتھ ساتھ. اذان کو سٹارٹ سے ہم کریں گے رپیٹ, پھر اس کے اندر جب وہ آتے نا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح, تو اس میں ہم کہیں گے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں آپ وہ رپیٹ نہیں کریں گی, اس کی جگہ آپ یہ پڑھیں گی, کیونکہ جو اذان کو سن کر ہم جب رپیٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہی اجر ملے گا جو اذان دینے والے کو ملتا ہے. تو ساتھ میں ہم چاہتے ہیں, یہ ایک فری کے ایکسٹرا کریڈٹ پوائنٹ ہے. ریممبر آپ سب کے ہم نے بات کی تھی نا وہ اس کی اعراف کی, کہ اعراف والے وہ کس چیز کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے ترس رہے ہوں گے کہ اس دن کے کاش ہم نے ایک آدھ نیکی اور کر لی بھی ہوتی. تو اس میں یہ کہ یہ آپ کے لیے فری کے بونس پوائنٹس ہیں. اذان سنیں, چپ کر جائیں اور اس وقت اس کو نا ساتھ ساتھ رپیٹ کریں اپنے اندر, اور وہ جیسے ہی اذان آپ کی فنش ہوگی تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھ لینی تاکہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش بھی کر لیں. سو اللہم, او مائی لارڈ یا او اللہ, ربا جو رب ہے, حاضہی اس کا, الدعوتی دعوت یعنی کہ کال, التامہ کمپلیٹ, پرفیکٹ کال, جو اذان کی کال ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے. والصلاتی اور نماز, القائمہ قائم ہونے والی, نماز کو قائم کرتے ہیں نا, تو نماز صلات کا مطلب ہے نماز, قائمہ قائم ہونے والی. آتی کا مطلب ہے which is going to be established, یعنی کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں. آتی جو ہم کرنے جا رہے ہیں. محمد وسیلہ, give محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الوسیلہ. وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ انٹرسیشن, سفارش جو ہوتی ہے نا وسیلہ. اب میں دیکھوں اردو میں کیا, اردو میں تو وسیلہ ہی لکھا ہوا ہے تو آپ لوگوں کے لیے آسان ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ والفضیلۃ, فضیلت سے, فضیلت ہوتی کسی کی فضیلت, امپورٹنس کہتے ہیں نا اس کی بڑی فضیلت ہے, یہ پڑھ لیں تو یہ وہ والی فضیلت ہے. تو سیم معنی ہے اس کا اردو میں, تو یہ آپ کو مشکل ہی نہیں ہے اس کی. اب وبعثہ نہیں, یہ کہاں گیا؟ آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ. اچھا یہ ہاں اس میں ڈفرینٹ آ گیا نا. تو جو ایکچوئل حدیث بخاری سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے نا دعا, وہ اتنی یہاں سے ہے, قائمتی آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ, ہم نے فضیلہ تک کیا. وابعثہ, اب وابعثہ کا مطلب ہوتا ہے ان کو عطا کرنا یا ان کو دینا. resurrect him to the مقامن, مقامن ہوتی ہے ایک جگہ, ایک اسپاٹ, ایک ایریا کہتے ہیں, پلیس انگلش میں آپ اس کو کہیں گے. محمودن, محمود کا مطلب ہائیسٹ, الذی
اور یہ کہاں ہوگی؟ مقام محمودہ جو ہوتی ہے یہ جنت میں ہوئے گی، یہ قیامت کے دن تب ہوگی، یہ پہلے نہیں ہے، یہ وہاں پہ ہوگی. ان دا پیراڈائز وعدتہ the one you promised him، جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ ان کو دیا جائے گا وہ مقام. اور اس کے ساتھ جو بندہ یہ دعا بھی پڑھے گا، یہ ہم جو بھی مانگیں گا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں تو ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ اس میں ہم نے ایک تو کیا کرنا ہے کہ یہ دعا کی کوشش کریں. اب دن میں اگر آپ کو 5 دفعہ بھی دیکھیں اذان سنتی ہے، 5 دفعہ چلیں ہارڈلی کم ہی سنتی ہے، لیکن جتنی بھی دفعہ سنیں آپ نے اذان رپیٹ کرنی ہے، اس کے بعد یہ دعا پڑھ لینی ہے. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، جتنی زیادہ سنتوں پر عمل کر سکتے ہیں نا، حدیث پر، سنتوں پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ذریعہ بنیں گی کہ اس دن ہم نے کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے. اب ہمارا اذان کے بعد کی جو دعا تھی وہ ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے وضو کے بعد کی دعا دیکھیں گے. وضو ہم لوگ کر چکے، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا. تو انہوں نے کہا کہ جب آپ وضو کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ کہیں گی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. جو بندہ یہ پڑھ لے گا ہر وضو کے بعد، اس کے لیے 8 جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور کہا جائے گا ان 8 میں سے جن میں سے چاہتے ہو انٹر ہو جاؤ. تو ہر وضو کے بعد وی ہیو ٹو سے دس دعا لازمی ہم نے پڑھنی ہے. پھر 8 دروازوں سے اس بندے کا نام لیا جائے گا، 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. تو یہ اٹس امپورٹنٹ. دوسری دعا اس کے بعد ہم نے ایک اور جو ساتھ پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. اب وہ جو اس کا کیا مطلب ہے، او اللہ میک می among those who repent. اللہم ہم نے پڑھا تھا نا، اللہم میں نے کہا تھا یاد کر لیں، اللہم اے اللہ. اجعلنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بنا دے مجھے. میک می among those، من سے، التوابین. توابین کیا ہوتے ہیں، توبہ کرنے والے لوگ جو توبہ کرتے ہیں، بار بار رجوع کرتے ہیں اللہ سے. وجعلنی اور بنا دے کس کو، مجھے، کیونکہ نی ہے نا اینڈ پہ، مجھے، من المتطہرین، متطہرین پاک لوگوں میں سے. جو طاہرہ بھی جو نام ہے نا یہ بھی اسی سے ہی ہے، پاک، پاکیزہ. اللہ تعالیٰ مجھے پاکیزہ لوگوں میں سے بنا دے. تو یہ 2 دعائیں ہم نے اگر نہیں پڑھتے، نہیں یاد ہیں، تو انشاءاللہ یہ کرنی ہے. کس کس کو آتی ہیں؟ دونوں پڑھتے ہیں جو دوسری نہیں مجھے کلمہ تو ظاہر. میں نے تو پھر اپنے باتھ روم کے باہر وہ وضو والے ایریے پہ نا یہ لگائی ہوئی ہے، تو دونوں دعائیں پھر اس میں یہ کہ ہم لوگ اس میں پڑھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ ہم لوگوں نے کرنی ہے، یہ دونوں کوشش کرنی ہے. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اب یہ بھی ساتھ کرنی ہے. آپ کو بتا دوں ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ریفرنس میں آپ کو نا، جو ہم نے کلمہ جو پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وضو کے بعد، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح مسلم سے، صحیح مسلم سے یہ ہمیں ملی ہے. اور جو میں نے آپ کو دعا بھی بتائی ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، یہ ترمذی کے اندر ہے. کیونکہ یہ اٹس امپورٹنٹ کہ جب آپ بھی کسی کو بتائیں نا، تو ہو سکتا ہے آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کہاں سے آئی ہیں دعا، تو آپ خود سے تو نہیں آپ گڑھ کے مجھے بتا رہی. تو یو نیڈ ٹو نو کہ یہ سورس اس کی جو ہے نا یہ اوتھینٹک ہیں، پیچھے سے کہاں سے یہ آ رہی ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی دعا ہے، لیکن ہم ابھی فی الحال فوکس کریں گے انہی 2 پہ، تاکہ یہ 2 ہمیں آ جائیں اچھی. تو پھر اس کے بعد ہم اگلی. اب ہم آتے ہیں نماز کی طرف. اب ہم لوگ اپنی نماز شروع کر رہے ہیں. تو بالکل پہلے سٹارٹ میں جب ہم نماز کرتے تو کیا ہوتا ہے، ہاؤ ڈو وی بگن؟ جلدی جلدی مجھے جواب دیں اس کا. ہاں کھڑے ہونا، اللہ اکبر، نہیں نیت کے بغیر تو نہیں ہوگی نا. بالکل. تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، نماز کی نیت کرنی ہے. اب نیت کیسے کریں گے، مطلب بولنا ضروری نہیں ہے. ہاں کیسے، سب کیسے کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں کہ نیت ہماری نماز کی نا، جیسے ہی آپ وضو کے لیے گئے نا، آپ کی نیت ہو گئی ہے بیسکلی، کہ یو نو کہ میں کس لیے وضو کر رہی ہوں. اس وقت اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں وضو کرنے لگی ہوں تو میں یہ نماز پڑھنی تو اس کا ہے. اب وضو آپ نے کیا، کر کے آئیں، جان ماز پہ آپ آ کے کھڑی ہوئیں، تو اس وقت بھی آپ ذہن میں بس یہ کہ آپ کو تھوڑا سا یہ تو ہونا چاہیے نا کہ زور کی پڑھی ہوں کہ اثر کی پڑھی ہوئی تو وہ آپ کھڑی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز منہ سے بولنا سنت سے ثابت نہیں ہے.
آپ نے نیت کر لی, اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے. پھر تو آپ نے جیسے بتایا تھا اللہ اکبر ہم کریں گے نماز میں انٹر ہونے کے لیے. اللہ اکبر از مسٹ. ہاں, اللہ اکبر آپ کریں گے تو وہ کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر آپ کے ہاتھوں کا کیا ہونا چاہیے؟ سیدھے ہونے چاہیے اور کعبے کی طرف ہونے چاہیے, ایٹ لیسٹ شولڈر تک ہونے چاہیے. 2 آپ کی تھنگز ہیں, یا آپ کندھوں تک یا کانوں تک, لیکن یہ چیز ثابت نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کانوں کو ہاتھ آپ کے ٹچ ہونے چاہیے. اٹس ناٹ فرام سننا. یہ آپ کے اسٹریٹ ہوں, ادھر آپ کے ایئر والے لیول ہو یا شولڈر لیول ہو. نہ آپ کے شولڈر لیول یہ ہے نا, دس از شولڈر لیول. آپ نے یہاں بھی کر لیا, یہاں بھی کر لیا, اٹس فائن. لیکن آپ نے, میں نے دیکھا ہے, سو ہم یوز ٹو میں بھی کرتے ہوں گے پہلے بھی, لیکن کانوں کو ٹچ کرنا سنت سے نہیں ہے. تو ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر جب آپ کہیں گے نا تو اس کو تھوڑا سا آپ لاؤڈ کہیں گے تاکہ آپ کو خود کو سنے میں نے اللہ اکبر بولا ہے. اس کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کو پتہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اللہ از دی گریٹسٹ, اللہ سب سے بڑا ہے. یہ ترجمہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. انٹر ہوتے وقت جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اٹ مینس اب آپ کی جو لائف کی چیزیں ہیں ارد گرد, اللہ ان سب سے اوپر ہے. forget about the rest. آپ یو آر انٹرنگ ان یور نماز, اب اللہ آپ کی پرائرٹی ہے. اب ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے بچے فلاں کیا کر رہے ہوں گے, اچھا چولہے پہ وہ پڑا جل نہ جائے, اچھا اب یہ نہ ہو جائے. دیٹس واٹ اٹ مینس اللہ اکبر. forget about everything. تھوڑی دیر کے لیے اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی, اس اپوائنٹمنٹ میں باقی چیزوں کو اسٹاپ کر دیں. آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکسٹ چیز ہم اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر ایک تو آتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوپننگ تکبیر. اوپننگ یعنی کہ نماز ایکچوئل آپ پڑھنے سے پہلے ایک چیز پڑھیں گے. اس میں 3 دعائیں ہمیں جو سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ 3 چیزیں آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں جو بہت کامن ہے, جو ہمیں بچپن سے ہم نے ایک ہی سیکھی بھی ہے. وہ کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھیں میں سننا چاہ رہی ہوں آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں. کہ ہم دیکھیں یہ جو اوپننگ تکبیر ہم نے ابھی پڑھی, سبحانک اللہ, اب اس کی کیا ہوگی؟ موسٹ بلیسڈ. او اللہ, نہیں, ہم اس کو شروع یہاں سے کریں گے کہ سبحانہ کا, پاک ہیں آپ. اللہم, اے اللہ, میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اگر آپ اردو میں اس کو دیکھیں گی نا تو اردو میں اس کا ترجمہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ میں پاکی بیان کرتا ہوں آپ کی, و بحمدکا, اور ساتھ آپ کی حمد کی, یعنی کہ آپ کی حمد بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. اوکے, سبحانک اللہ, اے اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں کس کی؟ آپ کی, کیونکہ کاف زبر ہے اینڈ پہ. و بحمدکا, اور آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. و تبارکا, اور بہت برکت والا ہے نام آپ کا. تبارک اسمکا, بہت برکت والا ہے نام آپ کا. و تعالی, اور بزرگی آپ کی. بزرگی بیسکلی جو ہے نا وہ ہے جدو کا. جدو کا ہوتا ہے بزرگی. تعالی, بہت بلند. اللہ تعالی کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بہت اونچا ہے, سب سے اوپر ہے. تو تعالی کا مطلب ہے برتر. جدو کا, بزرگی آپ کی. ولا, اور نہیں. الہ, کوئی ہی عبادت کے لائق. غیر کا, سوائے آپ کے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ثنا, اللہ کی تعریف بیان کرنا. تو جب ہم نے نماز سٹارٹ کرنی ہے تو اس کو اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کو شروع کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ جب کر لی تو پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے؟ تعریف کر لی بیان اللہ تعالیٰ کی. پھر بالکل اعوذ باللہ, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعوذ, وہ پڑھیں گے. پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ پڑھیں گے. لیکن نماز کے اندر ہم جو اعوذ پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لیکن جب ہم اس میں پڑھیں گے نا تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. وہ ہوگا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ.
یہ میں نے بتایا تھا, آپ لوگوں نے کی ہوگی یاد ہے, ہم نے بالکل سٹارٹ میں جب کی تھی, آپ کو نہیں پتہ نا, لیکن اس میں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ والی جو ہے نا, تو ابو داؤد سے یہ ہمیں ملی ہے, تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا پڑھا کرتے تھے خاص طور پہ نماز کے اندر. تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کو یاد کریں, تاکہ ایک تو اس میں آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ جب آپ یہ پڑھیں گی, ہم نے وہ بچپن سے جو یاد کی ہوئی ہے, وہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل بتائی تھی, تو وہ جب آپ اسی طرح پڑھتے ہیں نا, تو اٹس لائک مور لائک نماز از ریفلیکسز. آپ کے ریفلیکسز کبھی آپ نے دیکھے ہیں جو ہوتے ہیں, وہ بغیر سینسز کے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس میں آپ یو آر ناٹ فوکسنگ بٹ وی آر جسٹ ڈوئنگ اٹ, کیونکہ وہ ہمارے اتنے یوز ٹو ہم ہو چکے ہیں کہ وہ ہم ایک کام ریپیٹیڈلی کر رہے ہیں. جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گی تو یور نماز, یو ول فوکس آن یور نماز, آپ کی نماز میں خشوع ہوگا اور آپ سوچ سوچ کے ایک ایک لفظ پہ فوکس کر کے پڑھ رہی ہوں گی. تو کوشش کریں کہ اس دعا کو یاد کریں. اس کا معنی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ مانگنا. میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ باللہ, اللہ کی. السمیع, جو سننے والا ہے. سماعت اردو میں ورڈ ہے نا, سماعت سننا, سننے والا ہے. العلیم, علیم کس سے ہے؟ علم, علم سے ہے نا, علم جاننا, جاننے والا ہے. اب یہ ہم نے پوچھا ہے کہ میں کس سے پناہ مانگ رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہی ہوں. کس چیز سے؟ من سے, الشیطان, شیطان سے. الرجیم, رجیم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ رجم کرنا, رجم کرنا. ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو رجم کرتے ہیں نا, تو پتھر مارتے شیطان کو. تو رجیم مردود, مردود جس پہ پتھر مارے جائیں, یعنی کہ ایک لعنت کا مستحق جو ہوتا ہے نا وہ. اب آگے دیکھیں, الرجیم ہم نے کر لیا. من سے, کہ یہ جو شیطان کی اب آگے کریکٹرسٹک بتائے جا رہے ہیں کہ اس کی کن کن چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں. من حمزی, حمزی کہتے ہیں شیطان کا جو ایک اس کے خطرے سے, کوئی بھی خطرہ جو آپ کے اوپر, وہ آپ کی نماز کو ختم کر دینے کا. کیونکہ جب ہم آتے ہیں نا اس میں, تو آپ دیکھیں نماز ہماری کیسے چلی جاتی, ڈفرینٹ ویسے چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. نفخی, نفخہ کیا ہوتا ہے؟ نفخہ آپ کو پتہ ہوگا کہاں پہ ہم نے سنا ہے, ہم نے تو جز 30 میں پڑھا ہے. پہلا نفخہ, دوسرا نفخہ قیامت کے دن ہوگا, سور پھونکا جائے گا, نفخہ. اور نفخہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوتا ہے, پھونک مارنے کو کہتے ہیں, کسی چیز کے اندر پھونکنا. اور دوسرا اس کی ایک, اس کا معنی یہ بھی ہے جیسے میوزک کی ہوتی ہے ٹرمپٹ, ٹرمپٹ ہوتی ہے نا, تو اس میں بھی میوزک یا وہ ہوتی تھی, فلوٹ ہوتی ہے, اس میں ہم کیا کرتے ہیں, پھونک مارتے ہیں, اس سے آواز نکلتی ہے. تو میں نے آپ کو اس سے بتایا تھا کہ قیامت کے دن جو کیسے سٹارٹ ہوگی, کہ وہ جو اسرافیل ہوں گے وہ اس میں پھونک ماریں گے. تو یہاں پہ ہم شیطان کی پھونکوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. وہ بھی پھونکتا ہے نا ہمارے اوپر آ کے. اور اب آگے اس کے جو ہے نفسی, نفسہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتی ہے اس کے وسوسے. یہ جو ہمیں چیزیں بھولی ہوئی بھی نماز میں ساری یاد آتی ہیں نا, ساری ہم کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں بھی یاد آتی ساری آپ کو نماز میں ہی یاد آنی ہوتی ہیں. سم ٹائم نماز میں پلاننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے پوری. تو یہ ساری چیزیں شیطان آپ کے اوپر وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. وہی دیکھو پتہ نہیں تم نے چولہا بند کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, وہی گراج کھلا ہے, پتہ نہیں تم نے, اب بندہ وہی نماز پڑھ رہا ہے اندر, پتہ نہیں میں نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا, ہاں بس مجھے یاد نہیں آ رہا. تو یہ کیا ہے؟ وسوسہ. شیطان آپ کا دماغ آپ کو لے کر جاتا ہے دوسری طرف تاکہ آپ نماز سے ہٹ جائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ ان چیزوں پہ آپ کی پکڑ نہیں کرتا. آپ کے دماغ میں وسوسہ آ جائے, اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ نہیں کرتے. ایز لانگ ایز یو کم بیک, آپ کو احساس ہو جائے کہ اوہ میں تو نماز میں ہوں اور یہ میں کیا کر رہی تھی, اسی وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے 3 دفعہ, اعوذ باللہ پڑھ کے دین یو ڈو دس. آپ نے پورا منہ نہیں ٹرن کرنا اپنا, کہ اس سے نماز بریک ہو جاتی ہے آپ کی چینج, لیکن آپ نے ذرا سا ٹلٹ کرنا ہے, ہلکا سا ٹلٹ کر کے. دیکھا نا میں نے کیا کیا, اسپٹ کیا, ڈرائی اسپٹ. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا بھاگ جاتا ہے, ایٹ لیسٹ فور دیٹ ٹائم, اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے. آپ یو کیپ اسٹرگلنگ, وہ کیپ کمنگ بیک. اسی لیے شیطان کو کیا کہا ہے؟ خناس. ہم نے سورہ میں پڑھا تھا, این کی صورتیں, ایک شیطان کو کہتے ہیں خناس, کیونکہ یہ پلٹ پلٹ کر اٹیک کرتا ہے. اب اس وقت آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لی, بھاگ گیا ایک دم, بٹ ہی ول کم بیک.
لیکن اتنے ٹائم تک آپ نے اپنی نماز تھوڑی پڑھی، پھر واپس آئے گا، پھر آپ کریں. آپ کو نماز جو پڑھتی درمیان میں روک کر آپ اس کو کریں گی، کیونکہ ادروائز آپ نماز کنٹینیو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ کے کنسنٹریشن ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ اسٹرگل دیکھتے ہیں. جب تک آپ اسٹرگل کر رہے ہیں نا اس چیز کی، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں خیالات آئیں گے ہی. کوئی بندہ ایسی نماز نہیں پڑھ سکتا کہ اس کی نماز میں کبھی کوئی خیال نہ آئے، کوئی نہ کوئی آئے گا. لیکن وی ہیو ٹو اسٹرگل. یہ جہاد ہے، آپ نے نماز کے اندر کنٹینیوسلی اس کو کرنا ہے، اور پھر آپ کے اوپر گناہ نہیں. لیکن جس وقت آپ خود بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا اس کے کہ وہ وسوسے آ رہے ہیں، اینڈ یو آر جسٹ فلوئنگ ود اٹ، پھر آپ کی پکڑ ہے، اور پھر اسی میں آپ نے نیچے بھی چلے گئے، کیونکہ ریفلیکس ہے نماز تو ہمارے ساری پڑھ کے اینڈ ہوگی. آپ کو سم ٹائم آپ کو اینڈ پہ یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے دونوں رکعتوں میں کون سی صورتیں پڑھی تھیں کیونکہ وہ صورتیں بھی ریفلیکس بن چکی ہوئی ہیں ہماری نا. تو بالکل، تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈفرینٹ سورہ پڑھنی ہے، اس سے بھی آپ کی نماز میں خشوع آئے گا. تو یہ اب آپ نے اعوذ باللہ دیکھ لیا کہ ڈفرینٹ ہے تھوڑا سا. اب مجھے پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں کو یہ والا اعوذ پتہ ہے، نہیں پتہ نا. میرا بتانے کا بھی آپ لوگوں کے ساتھ یہی مقصد تھا کہ ہم اس کو شروع کریں، کیونکہ ہم نے اپنی لائف کو کس کے مطابق کرنا ہے؟ اپنے رول ماڈل کے مطابق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم از اے رول ماڈل فار اس، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن ہماری شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کرائیں، حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہو. اگر ہم سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے نا تو وی وونٹ بی ون آف دوز. ہم لوگ 10:30 شروع کرتے ہیں اور 12:30 تک جاتی 2 آورس کے لیے. آج تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ کیا تھا. اچھا، ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا، ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ پڑھ کے ہم نے سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور یہ آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ سورہ فاتحہ کی کیا ہے، کہ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی نماز میں تو اس کی نماز نہیں ہوئی. یہاں تک کہا گیا ہے کہ ایک بندے نے نماز شروع کی، سورہ فاتحہ اس کو ذہن میں نہیں رہا، سمجھا پڑھ لی، اس نے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھ لیا اندر، نماز ہوگی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں. ایک بندہ ہے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے آگے بھول گیا نماز، وہ سورت پڑھنی، نیچے چلا گیا، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اوکے، نماز ہوگی. سورہ فاتحہ الون سفیشینٹ. آگے سورہ پڑھ لی، ویل اینڈ گڈ، ریئلی گڈ. لیکن اگر آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، پورا قرآن پڑھ لیا، نماز نہیں ہوئی. یہ کیا چیز ہمیں بتاتی ہے؟ دی امپورٹنس آف دس سورہ. تو آپ کو یو ہیو ٹو میک شیور کہ ہر رکعت میں سورہ آپ کی فاتحہ مسٹ ہے، ہونی چاہیے. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے تجوید کے ساتھ بھی جو پڑھا ہے کہ کیوں اٹس امپورٹنٹ ٹو ریئلی نو ہاؤ ٹو ریڈ دا سورہ فاتحہ پراپرلی، کیونکہ ہم نے اس کو ہر رکعت کے اندر پڑھنا ہے اور پراپرلی پڑھنا ہے تاکہ ہماری مسٹیکس نہ ہوں. یہ اسی کی طرف اب میں آ رہی ہوں کہ سورہ فاتحہ ہم نے دیکھ لی امپورٹنس اس کی کہ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوگی. آپ نے بالکل کریکٹ کہا ہے کہ اس میں سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اس کو جب پڑھنا ہے تو آپ نے رک رک کے پڑھنا ہے. رک رک مینس یو ہیو ٹو پاز آفٹر ایوری رکعت. اور اس کو کیوں ہم نے پاز کرنا ہے؟ اتنا سا تھوڑا گیپ دینا ہے کہ جیسے آپ کو آگے کوئی بندہ جواب دے رہا ہو تو آپ تھوڑا سا پاز کرتے پھر آپ اپنی اگلی بات شروع کرتے ہیں. تو بیسکلی سورہ فاتحہ جو ہے دس از اے کنورسیشن. یہ ایک بندے کے اللہ کے درمیان اٹس اے کنورسیشن، اور یہ لٹرلی اٹ از لائک دیٹ. باقی کوئی چیز ایسی نہیں جس میں آپ بیک اینڈ فورتھ بات چیت کر رہے ہیں. یہ والی جو سورہ ہے نا اس کے اندر اس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں اب وہ میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ یہ حدیث بھی میں آپ کو اس کی بتا دوں کہ یہ کون سی حدیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. صحیح مسلم کی ہے یہ حدیث جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کنورسیشن ہے یہ اللہ کی اور بندے کے درمیان. ہم نے سٹارٹ کی سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اچھا ایک اور چیز، ایک بات اس میں ایڈ کروں. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ the blessed and exalted has said I have divided this prayer، کہ میں نے یہ نماز جو ہے یعنی کہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہاں پہ پریئر کو سورہ فاتحہ کہا گیا ہے، between myself and my slave، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کو 2 پورشن میں ڈیوائڈ کر دیا ہے، ایک بندے کے لیے اور ایک اللہ کے لیے. اینڈ
My slave shall have what he has asked for from Surah Fatiha. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا اور اس کے بعد جو میرا بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو وہ دے دوں گا. اب کیسے ڈویژن اس کی ہوئی کہ اس کے جو شروع کی آیات ہیں، شروع کی 3 آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں، بقیہ آیات جو ہیں وہ بندے کے بارے میں ہیں. اس طرح سے اس کی ڈویژن ہوئی. اور ایک اس کی مڈل کی آیت ہے، ویری امپورٹنٹ آیا ہے. تو پہلی آیت کو ہم دیکھتے ہیں. پہلی آیت میں بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم جب کھڑے ہوتے ہیں ہم اس وقت کیا بات کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. یہ بندے نے بولا ہے. آگے سے اللہ تعالیٰ کا جواب سن لیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کو مطلب اللہ کے سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن بس دیکھ لیں کہ ساری تعریف ہم نے یہ کہا اللہ کے لیے. آل پریزز فار اللہ. اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ میں کیا کہیں گے؟ مائی سلیو ہیز پریزڈ می. اور وہ کس کو کہتے ہیں؟ اینجلس کو. اللہ تعالیٰ اینجل سے بات کریں کہ دیکھو دیکھو میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے. آنسر دے ہے اس چیز کا. تو یہ ہم نے اس کے لیے پاز کرنا ہے. پھر بندہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو جب میرا بندہ یہ کہتا ہے کہ abundantly merciful and constantly merciful, تو اللہ تعالیٰ کا ریسپانس آگے سے کیا آتا ہے؟ My slave has layered praise upon me. یعنی کہ پہلے آپ نے ایسے ہی اس کو میں جب بتاتی ہوں نا بچوں کو تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اٹس لائک دس کہ جیسے آپ کو اپنے ماں باپ سے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے نا تو آپ آتے ہیں پہلے آپ ڈائریکٹلی ایک دم سے نہیں کہتے ماما ماما مجھے یہ دو مجھے یہ دو. آف کورس شی از گونا سے نو. آپ پہلے آئیں گے، پہلے آ کے آپ ماں کو حق کر لیں گے، اس کے پاس لگیں گے، تھوڑا سا ایسے ایسے آپ کو فوری سمجھ آ جاتی ہے، آپ الرٹ ہو جاتے ہیں کہ سم تھنگ از کمنگ. پھر آپ کہیں گی ماما آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں آج. اوکے یہ یعنی کہ ایک اس نے آپ کو حق کیا 1 تھنگ، پھر اس نے آپ کو تعریف بھی کر دی 2nd تھنگ. اب سیم آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہم نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی اور اس کے بعد 2nd چیز جب ہم نے کی کہ آپ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت رحیم ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہی لیئرڈ پریز، اس نے لیئر لگا دی دوسری تعریف کی. پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکسٹ ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. مالک ماسٹر، کہ اللہ تعالیٰ آپ تو مالک ہیں، ماسٹر ہیں، پوری کائنات کا آپ جو ہیں ماسٹر ہیں اس کے. تو یہ بھی ایک طرح سے دیکھیں تعریف میں ہی اس میں آ جاتا نا. تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں مائی سلیو ہیز گلوریفائڈ می. اب یہاں تک آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنسر کر رہے ہیں. پھر آگے بندہ کیا کہتا ہے؟ ہم آگے کیا بولتے ہیں؟ اگلا سینٹنس جو ہوتا ہے اس کے بعد ایاک نعبدو. ایاک مین ہوتا ہے فور یو اونلی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو یہ بات، اللہ تعالیٰ میں تو صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. نستعین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ I seek help، یعنی کہ I only ask you، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں. اینڈ ایاک آ گیا only you I ask for help. اب یہ پورا بس اتنا ہی سینٹنس اگر ہم لینا اٹس ویری امپورٹنٹ. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی پریشانی آئے، آپ کسی ٹرائل میں ہیں، یو آر گوئنگ تھرو سم تھنگ، اسٹارٹ ریسائٹنگ دس ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ آپ کو آنسر دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ول میک اے وے فار یو. تو اس کو خالی اتنے ہی پورشن کو آپ اس کو نا رپیٹ کرنا شروع کر دیں. اور اگر اس کے ساتھ اگلا بھی ملا لیں اہدنا الصراط المستقیم. اب یہ پورے کا معنی دیکھیں، ایاک نعبد اونلی یو آئی ورشپ، و ایاک نستعین اینڈ اونلی یو آئی آسک فار ہیلپ. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتہ اب میں اس سچویشن میں پھنس گئی ہوں. آئی ڈونٹ سی اینی ڈور، آئی جسٹ سی 4 walls. There is no door for me. I don't know where to go. I don't know which way. I am stuck. Just keep reciting. اہدنا الصراط المستقیم. یہ بس پڑھتے جائیں. اس کا کیا مانگ رہی ہیں آپ اللہ سے؟ اللہ تعالیٰ گائیڈ می،
to the right path. اب right path تو ultimately is a Jannah, but in your that situation کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں میری کون سی ڈائریکشن صحیح ہے, میں کدھر جاؤں, میں یہاں جاؤں یہاں جو I don't know where to go. آپ یہ مانگیں گے, اللہ تعالیٰ will make it happen for you, and all of a sudden you will see a door جو آپ کو کبھی نظر ہی نہیں آ رہا تھا, اللہ وہ دور آپ کے لیے کھول دیں گے. اتنی پاورفل آیا ہے یہ والی جو ہے. تو یہ آپ نے بول دی نا جب, اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا آنسر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اللہ says now this is between me and my slave. یہ صرف اس آیت کا ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس آیت کا آنسر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. this is between me and my slave, یعنی کہ اس سے اوپر ہم نے جو چیزیں کہی تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے یہ بول دیا, اینڈ مائی سلیو شیل ہیو وٹ ہی asks for. what he is asking for, اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اینجلس کو کیا دیا کہ اب اس کو وہ دے دینا ہے جو یہ مانگ رہا ہے. کیا مانگ رہا ہے؟ سیدھے راستے کی ہدایت. تو جس راستے کی بھی آپ ہدایت مانگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس راستے پہ اسٹریٹ چلا دیں گے. اینڈ دا گائیڈنس از دا بیسٹ بلیسنگ یو کین گیٹ. پوری بگیسٹ بلیسنگ آپ کہہ لیں جو ہمیں ملی ہے, ان میں اگر سب سے بڑی آپ بلیسنگ کہیں ہدایت ہے. جسے ہدایت نہیں ملی تو سمجھیں آپ کی آخرت از گون, یو ڈونٹ ہیو دیٹ تھنگ. اچھا, اب اس کے بعد میں دیکھیں پھر ہم آگے کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہہ رہے ہیں, اگلی بندے نے جب آگے پھر بولا ہے ہدایت مانگی, صراط الذین, کون سے راستے کی, سیدھا راستہ تو ہم نے کہہ دیا نا, پھر آگے ہم نے اس کو ایک اسپیسیفائی بھی کیا کہ سیدھا راستہ اور ان لوگوں کا راستہ اللہ تعالیٰ کہ جن کے اوپر صراط الذین انعمت, جن کے اوپر آپ نے انعام کیا, علیہم, جن کے اوپر, غیر, غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں, المغضوبی, کہ وہ نہ ہوں, وہ جن پہ آپ, مغضوب کیا ہوتا ہے؟ غضب سے, غصہ ہونا, علیہم, جن کے اوپر, ولا, اور نہ ہی وہ, الضالین, ضالین کون ہے؟ گمراہ. ہم نے کیا مانگا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے ان لوگوں کی جن پہ آپ نے انعام کیا ہے, جن کو کنفرمڈ ہو گیا تھا کہ یہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, اس راستے کی نہیں جو جن پہ اللہ غضبناک ہوا ہے. وہ بھی لوگ تھے جو غضبناک جن پہ اللہ تعالیٰ ہوا ہے, ان کے راستے پہ اللہ ہمیں نہ چلانا. اور اللہ تعالیٰ وہ جو گمراہ ہیں, یہ دونوں جو ہیں یہ 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اگر ہم جب اس کی تفسیر میں دیکھیں گے نا تو ہمیں پتہ چلے گا مغضوب ایک ٹائپ ہے اینڈ دیر ضالین از ڈفرینٹ ٹائپ ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی اب تفسیر جب ہوگی نا تو اس میں پھر ہم اس کو پڑھیں گے. اب اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ اگلا ہم کیا کہیں گے, پھر ہم نے رکوع میں جانا ہے. رکوع میں جائیں گے نا, آپ نے اس کے بعد سورہ پڑھ لی, سورہ تو آپ نے اپنی مرضی سے پڑھنی جو بھی آپ نے, نیکسٹ سورہ وٹ ایور یو وانٹ آپ سورہ پڑھیں گی, پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں جب آپ نے جانا ہے, یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ نے جب نیز کو پکڑنا ہے نا تو نیز کو ایسے پکڑنا ہے پورے, جیسے اپنے پورے ہاتھوں سے کلاس کی طرح. یور بیک شوڈ بی اسٹریٹ. کتنی اسٹریٹ کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پانی کا گلاس رکھے نا پیچھے تو گرنا نہیں چاہیے, اتنی اسٹریٹ ہونی چاہیے. اٹس لائک اٹس ہارڈ ورک, اٹس اسٹرگل, لیکن یہ کہ کرنی چاہیے کوشش, دا میکسیمم یو کین ڈو, جتنا آپ کر سکیں کہ آپ کی لیولڈ ہو, بالکل اس طرح سے کوشش کرنی چاہیے. اور پڑھنا کیا ہے, کیا مطلب ہے؟ سبحان ربی العظیم. سبحانہ, سبحان تو ہوتا ہے پاک, پاک ہے. ہاؤ پرفیکٹ, انگلش میں کیا کہیں گے, ہاؤ پرفیکٹ, ہو ربی, مائی رب, میرا اللہ کتنا پرفیکٹ ہے. العظیم, بہت بڑا, سپریم. 3 چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک تو یہ تو ہم سب پڑھتے ہیں نا, اس کے علاوہ ایک اور ہم کیا پڑھ سکتے ہیں, سبحان ربی العظیم, یہ تو ہم وہی ہیں جو پڑھ رہے ہیں. آگے اس کی ایڈ کر دیں وَبِحَمْدِهِ, وَبِحَمْدِهِ یعنی کہ with your praise, آپ کو ساتھ ہم حمد بھی بیان کر رہے ہیں, خالی ہم یہی نہیں بات کر رہے. تو یہ آپ نے ساتھ ایڈ کر دیا, یو گاٹ مور ریوارڈ, کیونکہ آپ نے ایک چیز ایڈیشن اور کر دی. 3rd اس میں چیز جو ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. اب یعنی کہ یہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ادھر دس اور دیٹ, آپ نے اوپر والا تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے نا, تو اس کے بعد میں آپ یہ بھی پڑھ لیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا,
آپ کا رکوع کتنی دیر ہو جائے گی. آپ رکوع میں آپ ہیں, آپ یہ بھی پڑھ رہی ہیں, وہ بھی پڑھ رہی ہیں, یہ بھی 3 آپ نے اندر دعائیں مانگ لی ہیں. سو یو آر اسٹل ان یور رکوع. اور کہتے ہیں جب آپ رکوع میں جاتے ہیں نا تو وہ جو ہمارے پورے سینز ہوتے ہیں, اٹس لائک اے بگ سیک, وہ ہمارے شولڈر پہ, وہ پیچھے بیک پہ آ جاتی ہے. جب آپ وہ نماز کے سٹارٹ میں وہ ہمارے شولڈرز پہ ہوتی ہے, جب آپ رکوع میں جاتے ہیں آپ کی بیک پہ آ جاتی ہے, اور وہ پھر آپ کے گناہ گرتے جاتے ہیں. تو آپ جتنا ٹائم رکوع میں لگائیں گی, آپ امیجن کریں اتنے زیادہ گناہ گریں گے آپ کے. تو ہم نے سبحان نبی سبحان کر کے جلدی اٹھتے ہیں, تو وہ آپ کے یعنی کہ یو آر سیونگ یور, کہ میرے خرچ نہ ہو جائے نا میرے گناہ کہیں. پھر اس کے تو یہ 3 دعائیں ہیں انشاءاللہ I will share in the group. تو کیونکہ اس طرح آپ کتنا لکھیں گے نا, تو شیئر کر لوں گی. تو یہ ہے ہاں اچھا. تو یہ آپ نے اب اس میں آپ آلٹرنیٹ بھی کر سکتی ہیں. لائک پہلی تو مسٹ ہے, اس کے بعد آپ چاہیں تو دوسری ساتھ کر لیں, اور اس کے بعد پھر جب موقع کبھی ہو, جب آپ بڑے دل سے نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری بھی لگا لیں ساتھ میں. ٹھیک ہے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح, یہ والی. اچھا یہ اب آپ نے کر لیا, تو پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ دین وی نیڈ ٹو اسٹینڈ اپ. پھر ہم کھڑے ہوں گے نا, دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے. کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کھڑے ہو کے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر کیا کہ کھڑے ہوں گے؟ نہیں وہ ابھی سارا پڑھ رہے ہیں ہم نماز, میں بات میں سارا آگے پیچھے ہو رہا ہے. نہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پڑھ کے تصویر پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ بغیر. ایک آپ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر رکن سے اگلے پہ جانے میں یو ہیو ٹو سے اللہ اکبر. آج ہم یہیں تک رکھیں گے, اپنی نماز کنٹینیو کریں گے. نیکسٹ ٹائم سے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.